بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا یہ خاص عمل اور روحانی گفتگو آپ کی زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل کو ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کی اس عظیم الشان اور خاص آیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو ہر غم کی دوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اس آیت کا ورد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی فضیلت اور برکت حاصل ہوتی ہے، اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی بھی جلد حل ہو سکتی ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف جھکتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندو، تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا، بس ہمیں مانگنے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان کسی بھی مشکل وقت میں اس آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی فرمان ہے کہ اگر کسی سخت مشکل کے وقت اس آیت کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ خواتین حضرات، جب کوئی بندہ اس آیت کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اپنے رب کے ساتھ اعتماد اور یقین مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ پاک پر اپنا توکل مضبوط کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بند راستے بھی کھول دیتے ہیں اور اس کے لیے ایسے کام بھی آسان ہونے لگتے ہیں جو پہلے ناممکن لگتے تھے۔ انشاءاللہ آپ کی بڑی سی بڑی مشکل بھی حل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو دولت کی کمی کا مسئلہ ہے، گھر میں بیماری آ گئی ہے، شادی میں دیر ہو رہی ہے، روزگار نہیں مل رہا ہے، یا کوئی بھی بڑی پریشانی ہے، تو اس آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان مشکلات کو ختم کر دیں گے۔ ناظرین، جب بھی آپ کسی وظیفے یا آیت کا ورد کریں تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کے دل میں یقین اور توکل ہونا چاہیے۔ صرف لفظ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ دل کا بھروسہ بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ جب بندہ پورے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو ضرور سنتے ہیں۔ کئی بار انسان اپنی پریشانیوں سے اتنا گھبرا جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو پل بھر میں حالات بدل دیتا ہے اور بندے کے لیے وہاں سے راستے نکال دیتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی آپ اس آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کریں تو اپنے دل کو پوری طرح اللہ کی طرف لگا لیں، اپنے دل کی ہر بات اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ جو بھی پریشانی ہو، جو بھی حاجت ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیان کرے۔ ناظرین، اس آیت کا ورد صرف مشکل وقت میں ہی نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو انسان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی انسان تنگی میں ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، گھر کی حالات ٹھیک نہیں ہیں، یا دل میں بہت بے چینی رہتی ہے،
تو اس آیت کا ورد بہت فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کا رب ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ کر لیتا ہے اور اسی کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسی آسانی پیدا کر دیتے ہیں جس کی اسے امید بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس آیت کو پڑھتے وقت اپنے دل میں یہ پکا یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا سب سے بڑا سہارا اور مددگار ہے۔ اسی بھروسے سے اور یقین کے ساتھ اگر آپ اس آیت کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مشکلیں آہستہ آہستہ آسان ہونے لگیں گی اور آپ کی زندگی میں سکون اور برکت آنے لگے گی۔ ناظرین، اس آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کا مضبوط کر دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ بار بار اس آیت کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یقین اور بھی پکا ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ کئی بار انسان اپنی پریشانیوں کی وجہ سے بہت زیادہ فکر کرنے لگتا ہے اور ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہ اس کی مشکل کیسے ختم ہوگی، اس کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ لیکن جب انسان اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے تو اس کے دل کا ڈر اور بے چینی ختم ہونے لگتی ہے اور کم ہونے لگتی ہے۔ اس آیت کا ورد کرنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کا رب ہر حال میں اس کے ساتھ ہے۔ جب بندہ اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے مشکلیں بھی آسان ہونے لگتی ہیں اور بند راستے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی ہر بات سنتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت پریشان ہوتا ہے لیکن وہ کسی سے اپنی پریشانی بیان نہیں کر پاتا۔ ایسے وقت میں اگر انسان اپنے رب کی طرف رخ کر لے اور سچے دل سے اسے پکارے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھتے وقت یہ کوشش کریں کہ آپ کا دل پوری طرح اللہ کی طرف لگا ہو۔ اپنے دل میں یہ محسوس کریں کہ آپ اپنے رب سے مدد مانگ رہے ہیں اور وہی آپ کی ہر پریشانی کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان لگاتار اس آیت کا ورد کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالی پر اپنا بھروسہ مضبوط کر لے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنے لگتی ہے، اس کی پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں اور اس کے لیے آسانی کے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچے دل سے بھروسہ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت بڑا تبدیلی آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کو ہی اپنا سہارا بنا لیتا ہے تو پھر اسے کسی اور کا ڈر نہیں رہتا۔ اس آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی سب سے بہترین کار ساز ہے۔ یعنی اگر بندہ سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر مشکل کو آسان کر سکتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت محنت کرتا ہے لیکن اسے کامیابی نہیں ملتی۔ ایسے وقت میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتے ہیں
جو پہلے بند نظر آتے تھے، اس آیت کا ورد کرنے سے انسان کے دل میں صبر اور ہمت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ بار بار یہ آیت پڑھتا ہے تو اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کا رب ہر وقت اس کے ساتھ ہے اور وہی اس کی ہر پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ اس آیت کا ورد کریں تو آپ اپنے دل کو صاف رکھیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، کیونکہ جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرح رحمت کی نظر فرماتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرے، اللہ کو یاد کرے، تو انشاءاللہ اس کی زندگی کی مشکلیں آہستہ آہستہ آسان ہونے لگتی ہیں اور اس کے حالات بہتر ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس مبارک آیت کی ورد کو جاری رکھنے سے انسان کے اندر ایک مضبوط ایمان پیدا ہوتا ہے۔ جب بندہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کے لیے کافی ہے، تو وہی دنیا کی پریشانیوں سے گھبراتا نہیں ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں جب انسان کو لگتا ہے کہ اب راستہ بند ہو گیا ہے، لیکن اصل میں کوئی راستہ بند نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا بھروسہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب پر پورا بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں جن کی اسے امید بھی نہیں ہوتی۔ اس آیت کا ذکر انسان کو ہمت دیتا ہے، یہ اسے سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں گھبرانا نہیں ہے بلکہ اپنے رب کو یاد کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور وہی ہر کام کو پورا کرنے والے ہیں۔ جو شخص اس آیت کو اپنے دن میں شامل کر لیتا ہے اور اسے اپنے دل کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے اندر ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں بھی زیادہ سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے اور جلد بازی سے بچتا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت کے ساتھ ساتھ اپنا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھا جائے۔ جب محنت اور توکل دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتی ہیں۔ اس لیے اس آیت کا ورد کرتے رہیے، اپنے رب پر بھروسہ مضبوط رکھیں اور ہمیشہ اچھے ارادے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سکون اور آسانی آتی رہے گی۔ ناظرین، جب ہم اس مبارک آیت کا ورد کرتے ہیں تو یہ صرف زبان سے پڑھنے تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل سے یقین بھی ہونا چاہیے۔ اصلی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ وہی رب ہے جو بندے کی پکار کو سنتا ہے، وہی مشکلات کو دور کرتا ہے اور وہی بند راستوں کو کھولتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تنگی ہے یا کسی بھی طرح کی مشکل سامنے ہے، تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ سوچے کہ میرا رب میری حالت کو دیکھ رہا ہے اور وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ یاد رکھے، توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان محنت بھی کرے اور نتیجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ جب بندہ اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے غیب سے مدد فرماتی ہے۔ اب ناظرین، اس آیت کو پڑھنے کا مکمل اور درست طریقہ جان لیجیے۔ آپ نے جب بھی یہ عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، یعنی استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ کم سے کم ایک تسبیح استغفر اللہ پڑھیں اور دل ہی دل میں اپنے گناہوں کے لیے اللہ پاک سے معافی مانگے۔ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک
बहुत खुश होते हैं। और फिर जब बंदा अल्लाह से कुछ मांगाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अता फरमाते हैं। इसके बाद आपने कम से कम 101 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है। आप चाहे तो इससे भी ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, यानी जितना ज्यादा आप इस आयत को पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आप इसके फवाइद और बरकतें देखने को मिलेंगी। अगर आपकी कोई बड़ी हाजत है तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला वो भी पूरी हो सकती है। इस आयत को आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप इस तस्बीह को अपने हाथों की अंगुलियों पर भी पढ़ सकते हैं या तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं। बस आपका यकीन मजबूत होना चाहिए और जो आपकी परेशानी है और जो आपकी हाजत है वो आपके दिल और ज़हन में मौजूद होनी चाहिए। इंशाअल्लाह इस आयत को पढ़ने से आप जो भी अल्लाह पाक से मांगेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। या अल्लाह हम सबको अपने ऊपर सच्चा भरोसा करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा, हमारी तंगी को दूर फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे दिलों में सुकून अता फरमा, हमारे कामों में बरकत अता फरमा, हमें हलाल रिज़्क़ से नवाज, हर हराम से बचा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी हाजतें पूरी फरमा, हमारी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमा। और जब तक हम जिंदा रहें ईमान पर कायम रख, और जब हमारी मौत आए तो ईमान के साथ और खात्मा बिल खैर अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें ताकि हम सब इस दुआ का